جیسے ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام میں ریفارمز آئیں، بٹ ہم یا آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹرمڈ ایز کافرس، اور جیسے ہی آپ کافر ٹرم ہوتے ہیں یو آر نگلیکٹڈ، مطلب آپ ختم، آپ کی بات کوئی ویلیو نہیں ہے. اور آپ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھتے نہیں ہیں جو اسلام کے اندر سے آ کے اس کے مطلب اس کے بارے میں یا اس کی جو پرابلمس ہیں اس کے بارے میں بات کریں. تو ڈو یو ریئلی تھنک، مطلب آج سے 50 سال کے بعد واٹ از یور ویو کی 50 سال کے بعد سچویشن کیا رہے گی؟ ڈو یو تھنک اے مور لبرل سوسائٹی، جیسے ان پرسپیکٹو آف اسرائیل اینڈ یو اے ای ڈیل، ان سبوں کو اس ڈیل کے پرسپیکٹو میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ 50 سال بعد اور پولرائز سوسائٹی ہوگی، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی کچھ لبرل کے کہتے ہیں وہ آ سکتا ہے within the community, from within the community, not from outside? میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال جو ہے نا ان میں چیزیں بہت چینج ہوں گی. دیکھیں ایک تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں، شروعات ہو رہی ہے یہاں سے، اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی آگے جائے گی. دیکھیں آج میں ہوں اور آپ کو چیدہ 10 ایک لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک نئی بات جنہوں نے شروع کی ہے، جو کہ اسلام کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اولڈ وے آف تھنکنگ جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ ہماری جو یہ موومنٹ ہے یہ کتنی آگے جائے گی، بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ اگر پاکستان میں انٹرنیٹ زندہ رہا تو ڈیفینیٹلی دیر از گوئنگ ٹو بی اے چینج دیٹ وی آر گوئنگ ٹو برنگ، اور ہم سوسائٹی میں ایک چینج لا رہے ہیں. دس از واٹ آئی بلیو. وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے، اور وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے یا وہ ختم ہو سکتا ہے یہ بھی ایک علیحدہ کوسچن ہے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستانیوں کے پاس یا کسی بھی دنیا کے کنٹری کے پاس اس وقت جو ہے نا چوائس کوئی نہیں ہے. اگر آپ سیکولرائز ہوں گے تو آپ کا کنٹری آگے چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا. یہ ریالٹی ہے دنیا کی. دنیا جتنی آج سے 100 سال پہلے کنیکٹڈ تھی اس سے 1000 ٹائمز زیادہ آج کنیکٹڈ ہے. پہلے آپ نے پاکستان سے یا انڈیا سے اگر یو کے جانا ہے تو یو کے جانے میں آپ کو کیا لگتا تھا؟ آپ کو شپ سے کوئی مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے بڑی دیر لگتی تھی. لوگ چٹھی آئے گی تو چٹھی کو بھی مہینہ لگ جائے گا آنے میں، چٹھی کو جانے میں مہینہ لگ جائے گا. یعنی 90s کے دوران مجھے یاد ہے جب پاکستان کا ٹیلی فون اتنا عام نہیں تھا تو لوگ چٹھیاں لکھا کرتے تھے. تو اگر آپ نے یو ایس کسی کو چٹھی رکھنی ہوتی تھی تو اسے 15-16 دن لگ جاتے تھے آنے میں. اور آج یہ چیز نہیں ہے. آج آپ ای میل کرتے ہیں آپ کو 2 منٹ کے اندر وہاں مل جاتی ہے. آپ نے بڑی سے بڑی فائل بھیجنی ہے آپ کو تھوڑی دیر میں وہاں پہ مل جاتی ہے. تو یہ کنیکٹڈ دنیا ہے. آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں دنیا ساری میں اسلام پہ تنقید ہو رہی ہے تو پاکستان اس سے بچا رہے گا. ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ یوٹیوب، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ اسلام پہ تنقید ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے جو ریجیڈیٹی ہے، ایک لحاظ سے تو ایک بات یاد رکھیں، جو جاہل لوگ ہیں ان میں ریجیڈیٹی بڑھے گی، مگر جو تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہیں ان میں ریجیڈیٹی کم ہوگی. لوگ جو کٹرتا ہے وہ کم ہو رہی ہے. چاہے وہ جو مرضی آپ کر لیں یہ ہونا ہے. اگر یہ لوگ اس چیز کو نہیں توڑیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. مذہبی طور پہ کٹر ہونے کے نقصانات ہیں. آپ انٹرنیشنل گلوبل ریس میں پیچھے رہ جائیں گے. پاکستان سائنٹیفک برینز پروڈیوس کرنے میں پیچھے رہ گیا. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، پچھلے 20 سے 30 سال کے دوران دنیا سیمی کنڈکٹر چپس کریٹ کر رہی ہے، پروسیسرز کریٹ کر رہی ہے، موبائل فونز بنا رہی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں کوئی کمپنی نکلی؟ اگر سیمسنگ ساؤتھ کوریا میں نکل سکتا ہے تو کیا پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں نکل سکتی تھی؟ انڈیا میں چلیں، انڈیا پھر بھی اتنا پیچھے نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں کیوں نہیں نکلی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو کوئی پروڈکٹ بنا کے دینے کے بجائے آپ دنیا کو جہادی ایکسپورٹ کر رہے تھے. جب آپ جہادی ایکسپورٹ کر رہے تھے تو جہادی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، کیوں آپ جہاد کی فیکٹری ہیں، تو جہادی ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی سوچ جس سطح پہ ہونی چاہیے تھی اسی سطح پہ رکھی ہے آپ نے آرٹیفیشلی. آپ نے لوگوں کو اسلام اور پڑھایا، ان کے دماغوں میں اور ٹھونسا ہے اسلام کا بھوسا اور بھرا ہے ان کے دماغوں میں. اس لیے آپ کبھی بھی سیمسنگ جیسی کمپنی نہیں کھڑی کر سکتے. سیمسنگ جیسی کمپنی کھڑی کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص سوچ کے لوگ چاہیے تھے، جو کہ مذہبی نہ ہوتے، جو کرٹیکلی سوچتے، جو کہ ایک ترقی پسند لوگ ہوتے ریئلی. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لبرل سیکولر ویوز، سیکولرزم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی نے ایک گیم کھیلی ہو سویلائزیشن، مجھے وہ گیم پسند ہے. مطلب ایک ایسی گیم ہے جس کے اندر آپ ایک پورا وہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک سمپل سی بات ہوتی ہے کہ آپ پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ کے پاس منارکی ہے، آپ کے پاس سلیوری بھی چل رہی ہے، تو وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں کسی اور طرح کنٹریبیوٹ کرے گی. پھر آپ کے پاس ڈیموکریسی آتی ہے تو وہ کسی اور طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ آپ کے پاس ریشنل لوگ اتنے زیادہ پیدا کرتی ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کچھ گیونز ہوتے ہیں.
سیکولر اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے بغیر، ریشنل تھنکنگ کے بغیر آپ سائنٹیفک سوسائٹی نہیں بن سکتے، آپ سائنٹیفک کنٹری نہیں بن سکتے، آپ دنیا کو ہتھیار ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ دنیا کو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہتھیار بھی وہی ایکسپورٹ کرتا ہے نا، جیسے ابھی آپ خود ہی بات کر رہے تھے کہ جس کے پاس ریشنلزم کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے دوسرے سے. تو اب ایک بات ہے کہ آپ کے پاس ریشنلزم کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے نیوکلیر بام تو ایجاد کر لیا ہے، نیوکلیر بام آپ سے کسی نے خریدنا تھوڑی ہے. آپ بیچ کے تو دکھائیں، آپ کو ساری دنیا مارنے پہنچ جائے گی. تو آپ بیچ کیا سکتے تھے؟ موبائل فونز بنانا. دیکھیں ایک سلیکون ہے، سینڈ ہے، سلیکا سینڈ ہے، جس سے آپ مائکرو چپس بناتے ہیں، اور ایک ایک مائکرو چپس کتنے کا ایک ایک پروسیسر بکتا ہے. آج کل جو آپ کو ٹاپ ناچ کنزیومر گریڈ کا پروسیسر ہے وہ $700 سے $800 کا آپ کے پاس بک رہا ہے. اور جو آپ کے پاس سرور گریڈ کے پروسیسر ہیں وہ 10-10 ہزار کے بھی پروسیسر انٹیل اور اے ایم ڈی بیچتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ مٹی کو سونے کی قیمت میں بیچ رہے ہیں. سلیکا سینڈ کیا ہے؟ آپ کے پاس پاکستان میں، انڈیا میں کتنی جگہیں ہوں گی جہاں پہ وہ بکتی ہے، ملتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک یوزیبل چیز میں کنورٹ کیا اور آپ ہنڈریڈز آف ٹائمز پروفٹ لے رہے ہیں. تو بتائیں ہم کیوں نہیں یہ کر سکے؟ ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم اسلام کھا رہے ہیں نا، ہم اسلامی شدت پسندی سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، تو اب کسی اور چیز کے لیے جگہ نہیں ہے. اور پھر ہم جو شٹ کر رہے ہیں وہ بھی اسلامک ایکسٹریمزم ہی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن سر جو مطلب میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو مطلب پاکستانی یا انڈین مسلم کی جو آئیڈینٹی کرائسس کیا ہوا ہے، تو وہ آئیڈیلی دیکھتے ہیں عربس کی طرف. بٹ جیسے ابھی یو اے ای نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، دیٹ از اے ویری بگ فار می، اٹ از اے ویری بگ اسٹیپ ان وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یو اے ای کافی دیر سے جو ہے نا وہ سنگل آؤٹ ہو رہا ہے. سعودی عربیہ ان کو نہیں پسند کرتا، ان کے خلاف ہے، اور ایون کہ ان کے خلاف پوری پالیٹکس ہو رہی ہے. تو ان کا مان لینا اسرائیل کو از اے بیسیکلی اے ویری گڈ تھنگ. کہ بٹ اس سے سر اس مطلب سب کانٹیننٹ کے اس میں کوئی فرق پڑے گا مینٹالٹی میں یا پرسپیکٹیو میں؟ یہ چیزیں ہوں گی، فرق پڑے گا ضرور. اب یہ کب پڑے گا مجھے نہیں پتا کب پڑے گا. دیکھیں پاکستان کے اوپر چائنا کا انفلوئنس دن بدن بڑھ رہا ہے. تو کیا چائنا یہ چاہے گا کہ پاکستان ایک ریجڈ اسلامک ملک بنے، یا وہ چاہے گا کہ پاکستان میں ایتھیسٹ یا پھر پاکستان میں کو کمیونسٹ ذہن کے لوگ آگے آئیں؟ آئی ڈونٹ نو فار شیور رائٹ ناؤ کہ چائنا بیسیکلی سوچتا کیسے ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، چائنیز اب بائی دا ٹینز آف تھاؤزینڈز جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بائی دا ٹینز آف تھاؤزینڈز جو ہیں وہ آ رہے ہیں کدھر؟ پاکستان میں. ٹھیک ہے، جب وہ پاکستان میں ٹینز آف تھاؤزینڈز میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے بعد مولویوں نے ان کے خلاف بھی بولنا ہے. جب مولویوں نے ان کے خلاف بولنا ہے نا تو بیسیکلی شاید مولویوں کی قبر پاکستانی آرمی کھودنی شروع کر دے پھر. ٹھیک ہے، کیونکہ سر ابھی جو مطلب جو پروسیسر جو ہے وہ سینڈ ہے. بالکل جی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس سینڈ کو آپ نے جب کنورٹ کیا تو میرا نہیں خیال کہ جو کمپنیاں بڑی بڑی پروسیسرز بناتی ہیں ان کی کتنی لاگت آتی ہوگی بنانے میں. R&D کا اگر آپ نکال دیں، R&D ظاہری بات ہے، R&D اگر آپ ملا بھی لیں تو ظاہری بات ہے ایک پروسیسر وہ بناتے ہیں تو اگلے 10 سال وہ اس کو بیچتے بھی ہیں، اس کے ایڈیشنز مزید آتے جاتے ہیں، پروسیس کو امپروو کرتے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ مطلب جو ہے نا بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے پروسیسرز. یہاں یہ گرافکس کارڈ بناتی ہے انویڈیا اور یہ ساتھ میں AMD، اور مطلب یہ تو آپ مٹی کو سونا بنا رہے ہیں بیسیکلی. آپ کو ٹیکنیک پتا ہونی چاہیے، اور وہ اسی سے آتی ہے. یہ ریشنلزم کے اور سائنٹیفک ایجوکیشن کے ثمرات ہیں. سائنٹیفک ایجوکیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ان بائسڈ سائنٹیفک ایجوکیشن دیں. جیسے پاکستان میں سائنٹیفک ایجوکیشن کو بھی اسلام کا تڑکا لگا دیا گیا، اس لیے وہ سائنس کی ایجوکیشن رہی نہیں ہے اب. ٹھیک ہے، وہ جیسے سر میں نے جو سنا تھا حسن نثار صاحب کی ایک اس میں کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام جو نوبل پرائز ونر ہیں ان کو نیگلیکٹ کر دیا گیا پورے کنٹری. مجھے پتا نہیں تھا اس بارے میں. ڈاکٹر کا بھی ایک مسئلہ تھا نا. ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی تو یہ کہہ دیا تھا نا کہ جی میں نے جتنی سائنس نکالی ہے وہ قرآن سے نکالی ہے. ڈاکٹر عبدالسلام اپنے اوپر سے اپنے آپ کو ایک سیکولر پاکستانی کا لیبل لگانے کے بجائے ایک قادیانی کا لیبل لگانا چاہ رہے تھے، which is he was a scientist. اس کی سائنس کی باتوں کو میں انڈورس کرتا ہوں. بٹ اگر ہم پوچھیں کہ پاکستان کی سوسائٹی پہ ڈاکٹر پرویز ہودبائی کا سائنٹیفک افیکٹ زیادہ ہوا ہوگا یا ڈاکٹر عبدالسلام کا، تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ ڈاکٹر پرویز ہودبائی کا زیادہ ہوا ہوگا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر پرویز ہودبائی جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف ایک سیکولر پاکستانی کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ہے نا وہ اسماعیلی جو ہے نا وہ پاکستان ہے، اسماعیلیت کی وجہ سے وہ اس کے پاس سائنس آئی ہے. تو بیسیکلی دس واز دا ون تھنگ دیٹ
شاید ڈاکٹر عبدالسلام کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ شاید اپنے سائنٹیفک قد کی وجہ سے قادیانیوں کے احمدیوں کے لیے پاکستان میں ایک بہتر سچویشن کریٹ کر دیں گے, لوگ انہیں ایکسیپٹ کرنے لگیں گے. تو انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا. شاید میں نہیں سمجھتا کہ وہ ریشنل بندے نہیں تھے, ضرور ریشنل بندے تھے. شاید وہ یہ سوچتے تھے کہ میں کوئی تھوڑا سا پاکستان میں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا کر دوں, جو کہ نہیں ہو سکا. انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی ریجیکٹ کر دیا. ساتھ ہی میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.